اب نیک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 2 میں اللہ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو نیک انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی جو نیک انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں بڑی آسانی سے۔ نشطہ کھول دینے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا بڑی آسانی سے کھل جانا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی پانی کا بوٹل جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں، اس کو الٹا کر دیا اور پھر ڈھکن کو کھول دیا، پانی بہت آسانی سے باہر آتا ہے یا مشکل سے آتا ہے؟ بہت آسانی سے آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح مسکے میں سے بال نکالنا آسان ہے، پانی کے کسی برتن کو الٹا کر دینے کے بعد اس گھاٹی کو کھول دیا جائے، اس برتن کو یا اس تھیلی کو کھول دیا جائے کہ پانی پورا نیچے گر جائے، کتنی آسانی سے پانی نیچے آ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اتنی آسانی سے نیک انسان کی روح انسان کے جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے موت کے وقت؟ نیک انسان کے فرشتے جب دکھتے ہیں، بڑے نورانی، بڑے پیارے چہرے والے فرشتے نیک انسان کے پاس آتے ہیں موت سے پہلے اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک، اے پیاری، اے بہت اچھی روح۔ سورہ فجر میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہونے والی روح۔ تو فرشتے اتنی پیارے انداز سے نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، کہتے ارجی، باہر آ جاؤ، الا ربی، اپنے رب کی مغفرت اور رضوانن، اپنے رب کی رضا کے لیے باہر آ جاؤ جسم سے۔ یعنی خوشخبری دی جا رہی ہے موت کے وقت۔ پھر سورہ فصلت جب آپ پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 سے 32 آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب نیک انسان کو موت آتی ہے، دیکھیے کتنے پیارے حالات اللہ نے بتائے۔ نیک انسان کب بنتے ہیں اس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا۔ اللہ نے کہا ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو، جو کہتے ہیں، اللہ سے دعا کریے کہ ہماری یہ بولی ہو جائے، ہمارا یہ عمل ہو جائے۔ کیا کہا اللہ نے؟ بے شک جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ثم استقاموا، اور اس کی اس بولی پر وہ مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے دنیا میں کوئی بھی قسم کی تکلیف آ جائے، اسلام کے کسی عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو اپنا معبود بلانا بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور حق پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں، اور یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، تم مت ڈرو، خوف میں مت آؤ، ولا تحزنوا، اور نہ غم میں ہو، وابشر بالجنۃ التی ان کنتم توعدون، بلکہ اللہ نے جو جنت تمہارے لیے تیار رکھی ہے، اسی خوشخبری سے تم مطمئن ہو جاؤ۔ یہ آیت میں نے اب کیوں سنائی؟ کیونکہ تفسیر ابن کثیر اس سورہ فصلت کی آیت میں آتا ہے کہ یہ جو فرشتے کہتے ہیں کہ تم غم میں مت آؤ، خوف میں مت آؤ، یہ نیک انسان کے مرنے کے وقت فرشتے یہ بولی بولتے ہیں۔ تم خوف میں مت آؤ، بہت آسانیاں ہیں تمہارے لیے، دنیا میں ہو سکتا ہے تم کو 1000 مصیبتیں آئی ہوں گی، کیونکہ تم ڈٹ گئے، تم اللہ کو ہی حق مانے، اللہ کی اس کتاب کی تبلیغ کی، اس پر تم نے عمل کیا، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دی، اس سے تم نے دوری اختیار نہیں کی، اللہ کو تم نہیں بھولے، تو پھر یاد رکھو خوف میں مت آؤ، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے برزخ میں، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کے حالات میں آسانیاں ہی آسانیاں، تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور تم غم میں بھی مت آؤ۔ تم کو آ رہا ہوگا تمہارے شوہر ہے، تمہارے بچے ہیں، تم کو آ رہا ہوگا تمہارے ماں باپ ہے، یہ دنیا ہے، سب کا خیال اللہ رکھ لیں گے بہترین۔ اللہ جب خیال رکھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو غم میں بھی مت ہو کیونکہ تم اپنے لوگوں سے الگ ہو چکے ہو، جنت کی خوشخبری لے لو۔ تو نیک انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کو بڑے خوشبودار کپڑے میں، جنت سے آئے کفن میں، بڑے خوشبودار اس کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں اور پہلی آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ برے انسان کی روح کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے آسمان پر ریجیکٹ کر دیا گیا، ایگزٹ مار دی گئی، کہہ دیا گیا تم وہاں نہیں جا سکتے، اتنی خبیث، اتنی گندی روح، اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔
تو سجین میں سب سے نچلے مقام پر زمین کے اس کو ڈال دیا گیا, عذاب دے دیا گیا. نیک انسان کی روح کے لیے جب پہلی آسمان کے دروازے کھلیں گے, تمام اللہ کے ملائکہ اس انسان کے لیے دعائیں دیں گے. کتنی پیاری روح ہے, کتنی فرما برداری, اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی بندی ہے. اللہ ہمارے معاملے کو ویسا کر دیجیے, آمین. اور آہستہ آہستہ اللہ کے عرش کے قریب تک فرشتے نیک انسان کی روح کو بڑی تیزی سے لے کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فرشتے اس نیک انسان کی روح کو اللہ کے قریب, اللہ کے عرش کے قریب لے کے جانے کے لیے نکل جاتے ہیں, تو جو دوسرے نیک انسان مر چکے جن کی روحیں وہاں پر ہیں پہلے سے, وہ اس نیک روح کو گھیر لیتے ہیں. جو یہ ابھی انسان مرا ہے, اس کی روح جو ابھی ابھی گئی ہے پہلے آسمان سے آگے, اس انسان کی روح کو دوسری جو نیک روحیں وہ گھیر لیتی ہیں. فرشتے کے ساتھ یہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کی روح ہوتی ہے, گھیر لیتے ہیں اور اس نیک روح سے سوالات کرتے ہیں, یہ بتاؤ دنیا میں کیا چل رہا ہے, میری فلاں بہن کیسی ہے, میرے ماں باپ کیسے ہیں, میرے فلاں بھائی کیسے ہیں. تو یہ ایکسائٹمنٹ, یہ پوچھ تاچھ نیک روحیں دوسری اس نیک روح سے پوچھتے ہیں. تب یہ نیک روح کہتی ہے کہ کیا بتاؤں, آپ کے فلاں بھائی پابندی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ کے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ارے آپ کی وہ بہن وہ بھی بہت نیک ہے. دوسرے نیک روحیں ہوتی ہیں, وہ دوسری باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے جو فلاں بھائی ہیں وہ بہت زیادہ گنہگار بندے بن چکے ہیں, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں. ارے وہ فلاں بہن, وہ آپ کی جو زوجہ ہیں, یا پھر وہ جو آپ کی بہن ہے, وہ جو آپ کے رشتہ دار ہے, وہ فیس بک پر, یوٹیوب پر, واٹس ایپ پر بے حجاب اپنے تصویریں ڈال رہی ہیں, ولاگز بنا رہی ہیں جہاں پر وہ بے حجاب ہیں. لوگ اسلام کے نام کا مذاق بنا رہے ہیں کیونکہ ایسے حرکتیں ہو رہی ہیں. تو الگ الگ جو اعمال دوسرے جو نیک روحیں ہیں ان کے رشتہ داروں کے بارے میں اس نیک روح سے پوچھتے ہیں. اور ایک فلاں انسان ہوتا ہے, ایک نیک روح ہوتی ہے, وہ پوچھتی ہے کہ میرے وہ فلاں بھائی نہیں نظر آتے, وہ کہاں پر ہے. تو ان سے کہہ دیا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, جو نیک روح آئی اس سے جو پوری دریافت ہو رہی ہے, ایک نیک روح پوچھتی ہے میری وہ فلاں بھائی, میرا وہ فلاں بہن وہ نہیں نظر آتے, یہاں پر ہم کو ہمارے درمیان نظر نہیں آتے. تو ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ انسان جس کے بارے میں دریافت کی جا رہی ہے وہ اپنی اصلی ماں کے پاس چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصلی ماں کون ہے, کیونکہ نیک انسانوں میں تو وہ انسان نظر نہیں آ رہا ہے, نیک روحوں میں نظر نہیں آ رہا ہے, وہ کہاں پر ہے. تو کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوزخ بدکار کی اصلی ماں ہے. یہاں پر علیین میں یعنی آخری جو آسمان ہے اس پیارے مقام تک جو نیک روح کو لے کر جایا جاتا ہے وہاں پر نہیں ہے. تو دوسرا ایک ہی مقام ہے, وہ سجین ہے, ایک ہی مقام ہے, وہ آگ ہے. تو یہ حالات پیش آتے ہیں نیک انسان کے ساتھ اور برے انسان کے ساتھ.